آیت کے اندر جو ایک بہت بڑا سبق ہے وہ یہ ہے ایک تسلسل. اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ ساتھ ہمیں شعوری یہ بات ہمارے تحت شعور میں داخل کرنا چاہتا ہے کہ تم جو رستہ مجھ سے مانگ رہے ہو یہ کوئی نیا رستہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ایک نئی چیز کا انکشاف ہوگا, تمہارے اندر ایک نئی چیز کا انکشاف ہو اور تم یہ دعویٰ کرنے لگ پڑو کہ جو بات ہمیں پتہ چلی ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی. تو جہاں پر ایسا دعویٰ کہیں پایا جائے تو اس کے غلط ہونے کی یہیں پر سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اسلام ہی نہیں ہے. یاد رکھیں وہ اسلام نہیں ہے. کسی کے اوپر ایک نئی چیز کا انکشاف ہو گیا نا جی, انبیاء کرام کی تو بات چھوڑے نا, وہ تو وہی کے قابل ہوتے ہیں, ان کے اوپر تو وہی اترتی ہے. وہ جو چیز لے کر آئیں کسی چیز کی تبدیلی کر دیں شریعت کے اندر تو اللہ رب العزت کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ما ینطق عن الہویٰ. ہم عامیوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کوئی اٹھے چاہے نبی کی وفات کے اگلے دن یا چاہے قیامت سے آنے سے ایک دن پہلے کوئی اٹھے اور کہے کہ قرآن سے یہ بات فلانے صاحب نے ثابت کر کے دکھائی ہے کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا, تو یہ اس کے غلط ہونے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. مطلب یہ کہ کوئی ایسا رستہ پہلے موجود تھا, کوئی نئی چیز کا انکشاف نہیں اللہ سے کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی نئی چیز. ہاں کسی کو خواب غفلت میں سویا ہوا تھا اور اس کو اب حقیقت پتہ چلی تو اس کے لیے وہ نئی بن چکی ہوگی لیکن وہ پھر حقیقت نہیں. اس کے اوپر ایک بہت ساری قومیں چلتی آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے رستے کے اوپر چلنے کے لیے دعا سکھا رہا ہے. تو اسلام نام ہے اتباع کا, اسلام نام ہے اتباع کا نہ کہ ابتداع کا کہ نئی چیز بنائی جائے. اس کو حدیث میں کہا ہے الا کل محدثۃ بدعہ. ہر جمعے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. یہ صرف یہی ختم پڑھ لینا اور تسبیح میں کھا لینا اور یہ گیٹیوں پر یہ بھی بدعت ہے, لیکن یہ حدیث اس چیز کو رد نہیں کر رہی ہے. صرف یہ اس نئی اپروچ کو, نئی ایتھکس کو, ایک نئی اسکول آف تھاٹ کو, ایک نئی تھیوریز کو اصل میں یہ حدیث رد کر رہی ہے. الا کل محدثۃ بدعہ, ہر نئی بات بدعت ہے, وکل بدعۃ ضلال, ہر نئی بات, ہر نئی اپروچ, ہر نئی تشریح دین کی کبھی آگے بھی کو ٹرائی کرے اس دین کو آج کے زمانے کے مطابق کرے تو یہ ساری نئی اپروچز اس ایک آیت جو ہے اس کو رد کر دے. کیونکہ انسان مانگتا ہی دعا میں بار بار یہ ہے وہ رستہ گزرے ہو پہلے گزر چکے تھے, اس کے اوپر چلتے آئے ہیں. تو آج ہمارے لیے وہ کون ہے؟ وہ ہیں سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ جس سے وہ طالب علم فیض یاب ہوئے, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ تمام کے تمام صحابہ ان کا رستہ. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں لوگوں سے کہا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ. کہتے ہیں کہ ہم بالکل سورہ بقرہ میں آپ سن چکے نا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک ان کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے قبول نہیں ہوگا. تو ان کے جیسا ایمان, ان سے ہٹ کر کوئی نظریہ, کوئی عمل, کوئی عقیدہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم جوڑتا ہے انسان کو اس کے ذہن میں یہ بار بار سورہ فاتحہ میں پڑھوا کر کہ تم اپنے آپ کو چوکنا رکھنا. اگر تم, میں پھر اس کو بات کر سکتا ہوں, اگر وہ خواب غفلت میں تھا اس کے اوپر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا ہے اور اس کو وہ نہیں لگی ہے تو فوراً کیا کرے, کنسرن کرے الذین انعمت علیہم کے ساتھ اس رستے کو کنفرم کروا لے وہاں سے. صحابہ نے ایسے کیا, صحابہ ایسا کرتے آئے, صحابہ نے اس کو چھوڑی رکھا. جو یہاں پر ٹک آتا ہے اس کو ٹک کرے, غلط آ گیا تو چھوڑ. اس کا مطلب ہے کہ اس بیچارے کے اوپر غلط انکشاف ہوا ہے, چھوڑ دے. اگر ان کے ساتھ موافقت ہو رہی ہے اہل علم کے پاس جا کر پوچھے کہ یہ مسئلہ میں نے سمجھا قرآن سے, یہ واقعی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا, تابعین نے ایسے کر کے دکھایا, انہوں نے ایسے سمجھا تھا قرآن کی آیت کو, تو وہ اس کے اوپر اس کو حق بنتا ہے کہ وہ مجھے نہ سمائے اور خوشی میں. لیکن اگر وہیں سے اس کی اپروچ غلط ہو گئی تو یہ وہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں. ہم نے کسی چیز کو اگر سمجھ لیا آج قرآن کو تو قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن یہ آیت یہ معنی نہیں دیتی. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو بس سمجھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پچھلوں کے ساتھ جڑ جانے اور اتباع کا حکم دے رہا ہے, اتباع کا حکم دے رہا ہے. ہاں وہاں پر ضرور جانا جائے گا کہ جو حق کے اوپر ہے, کیونکہ سلف گزرنے والے کو کہتے ہیں. سارے سلف ٹھیک نہیں ہیں,
दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं में बड़े बड़े सूफिया के नाम पर, मुतज़िला के नाम पर, ख्वारिज के नाम पे, रवाफिज के और बीसियों सब की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं अनअमत अलैहिम, जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया। वो खुद महसूस करता है और मगदूब और गालिब अगली आयत में आप पढ़ेंगे कि जिनसे अल्लाह ताला ने साथ ये भी दुआ सिखाई है कि उनके रास्ते से अल्लाह ताला हमें बचा कर दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबईन और तबा ताबईन के रास्ते पर चलाए और उनके साथ हमारा खात्मा करे, हासिल करे, हमारा उनके साथ जो औलिया किराम के सबसे पहले रफीक थे, और अल्लाह ताला हमें दालीन और गुमराहों के रास्ते से बचा कर रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।